أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. صدق اللہ العظیم. آگے آیت نمبر 20 اور 22 میں الاحزاب کا لفظ ہے. صفحہ 443 میں دونوں آیتیں ہیں 20 اور 22. تو 20 میں 2 دفعہ اور 22 میں 1 دفعہ الاحزاب کا لفظ ہے. اس سے ہی اس سورت کا نام سورہ الاحزاب ہوا. مدنی سورہ ہے اور جو واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں جن سے بحث کی جا رہی ہے اس کی روشنی میں بخوبی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے زمانہ نازل ہونے کا اس سورت کے سن 5 ہجری کا آخر اور سن 6 ہجری کا شروع. اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ جو واقعات اس سورت میں ہیں وہ واقعات انہی دنوں پیش آئے. یہ سورت بنیادی طور پر بیسیکلی مسلمانوں کے جو کمیونٹی ایشوز ہیں، معاشرتی مسائل، اس سے اس سورت میں بحث ہے. مسلمانوں کو فیملی لائف کیسی رکھنی چاہیے، مسلمانوں کو اجتماعی اور کمیونٹی لائف کیسی رکھنی چاہیے، یہ تھیم ہے اس سورت کی. اس وقت یہ 2 مسائل درپیش تھے تو ان دونوں مسئلوں کو لیا گیا ہے. یعنی مسئلہ ایک تو فیملی کا ہے، دوسرا کمیونٹی کا ہے. 2 مسئلے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں غزوے کا تذکرہ ہے، لیکن وہ غزوہ جو ہے وہ دراصل کمیونٹی ایشوز سے ریلیٹڈ ہوگا. اس واسطے
اخلاقی لحاظ سے ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے، یہ ہے بنیادی بات۔ جو دو واقعے اس میں ہیں، ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی فرمانا حضرت زینب سے جو آپ کی کزن ہوتی اور جن کا نکاح آپ نے پہلے اپنے ایڈاپٹ کیے ہوئے سے، جن کا نام زید ابن حارثہ ہے، ان سے آپ نے شادی کی تھی، نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، آپ نے وہ شادی کی ان سے۔ جس طرح سے آج امریکن معاشرے میں ایڈاپشن جو ہے اس کی لیگل پوزیشن یہ ہے کہ وہ لائک ریئل سن، جو حقیقی بیٹے کے جیسا اس کا اسٹیٹس ہو جاتا ہے۔ یہی صورت مشرکین عرب میں تھی کہ وہ وارث بھی ہوگا، انہیریٹنس اس کے لیے، مطلب یہ جیسے اور وارثوں کے لیے وہ اس کے لیے بھی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جس طرح حقیقی بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہو ہے اور وہ اس سے کوئی بھی باپ نہیں شادی کرے گا، تو کس کا مطلب یہ کہ اس بیٹے کا جس نے اڈاپٹ کیا ہے تو وہ شادی نہیں کرے گا، جیسے کہ کوئی سگا باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہی صورت مشرکین عرب میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کے خلاف شادی کی، اور رواج کے خلاف، اور جبکہ وہ رواج عقیدے کا درجہ اختیار کر لے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے نا بھائی، چاہے وہ اس کی بنیاد صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن جب کوئی رسم اور رواج یہ درجہ اختیار کر لے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہو، تو پھر کیا کچھ ہنگامہ نہیں کھڑا ہوگا۔ اور پھر جبکہ دشمن طاق میں لگے رہتے ہیں، کہیں موقع ملنا چاہیے سینگ گھسانے کا تو ہم تو پورا درخت گھسا دیں گے، جن کا یہ حال ہو تو وہاں تو بڑے پھونک پھونک کا قدم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو خالی ویسے ہی مت سنیے، بلکہ اس کو یوں بھی دیکھنا چاہیے ہم کو کہ آج ہم جن چیزوں کو وزڈم کہتے ہیں، مصلحت کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں، کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جس سے بے وجہ لوگوں کو اعتراض ہو، لوگ بدقیں۔ نبی نے کیا کیا؟ کیا ضرورت تھی اس کی کہ وہ شادی کی جائے؟ دنیا کی اور عورتیں نہیں تھیں؟ کہیں سے بھی شادی کر لیتے، زینبی سے شادی کرنا کیا ضروری تھا؟ پھر یہ کہ ایسا بھی نہیں کہ نبی کی شادی ہو نہیں رہی تھی کسی سے، سمجھ میں آیا؟ بری حالت ہو رہی تھی، پہلے سے اور بھی بیویاں موجود ہیں۔ پھر یہ اسلام کے اسٹیبلشمنٹ کے دور ہے، پروسیس میں ہے اسلام۔ اس وقت دشمنوں کے ہاتھ میں کہیں کو ہتھیار دینا کہ وہ جو ہے فتنے اٹھائیں، گرد و غبار اٹھائیں، جتنا وہ گرد و غبار اٹھائیں گے، اگر آپ دیکھیے کہ اگر مطلب کیا ہے وہ اوپر کی اسٹڈی جو کیا بولتے ہیں سطحی، ہاں سپرفیشن، یعنی ڈیپ اگر نہ ہو تو اگر اس سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا تھا ارے بھائی ابھی تو جو فاؤنڈیشن ہی اسٹرانگ نہیں ہوئی اسلام کی، ایسے مسئلوں کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، بالکل یہ کہا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسئلے پر کئی آیتیں، سمجھ میں آیا، کئی آیتیں اور واعظ اور ڈانٹ اور ڈپٹ اور یہ سب چل رہا ہے، بہت اسٹرانگ انداز اختیار کیا گیا، کیونکہ واقعہ ایک ہے مگر اس واقعے کے جو برانچز ہیں وہ اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ اگرچہ واقعہ اپنے لحاظ سے ایک جزئیہ ہے، سمجھ میں آیا، ایک جزئیہ ہے، مگر جزئیے سے بھی تو اصول اور پرنسپل بنتے ہیں، اس واسطے اس کو بہت اہمیت دی گئی اس مسئلے کو۔ جب وہ آیتیں آئیں گی اس وقت میں وہ تفصیل بتاؤں گا۔ ایک واقعہ تو یہ تھا اور یہ سن 5 میں ہوا، سن 5 کے آخر میں۔
دوسرا واقعہ ہے ایک غزوے کا، اور حالات یہ تھے کہ سن 5 کے شروع میں مشرکین مکہ سے حدیبیہ کے موقع پر، جس کو آج شمیسیہ اور شمسیہ بھی کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا مکے کی آبادی سے باہر بالکل جدہ کے راستے میں وہ ایک مسجد آتی ہے، لکھا ہوا شمیسیہ۔ آج کل شمیسیہ، پہلے اس کو شمسیہ کہتے تھے اور پہلے حدیبیہ کہتے تھے۔ وہاں وہ چیک پوسٹ اس وقت مکے میں آنے والوں کے لیے وہی چیک پوسٹ، تو یہ حدیبیہ تھی۔ 12 میل کے فاصلے پر ہے یہ مکے مسجد حرام سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ، اور مکے والوں کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے روک دیا، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر ٹھیک جیسا آج کا زمانہ ہے کہ ساری چیزوں میں اصل چیز پالیٹکس ہے۔ پولیٹیکلی آپ ویک نہ ہو جائیں، کہیں بلا سے اللہ ناراض ہو جائے، شیطان راضی ہو جائے، کچھ بھی ہو، مگر پولیٹیکلی ویک نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ صورت اس وقت تھی کہ مشرکین عرب جو بیت اللہ کے تقدس کے اور عمرے اور حج کی عظمت کے قائل تھے، اپنے شرک اور کفر کے باوجود انہیں عمرے اور حج کی عظمت کو مانتے تھے، اور اسی پر تو ان کا سارا کھیل تھا۔ حقیقت دیکھا جائے تو فائنینشلی اور اکنامکلی بھی جو ان کی مضبوطی تھی وہ عمرے اور حج کی وجہ سے، تو اس لیے ہر چیز پر ان کے ہاں پابندی تھی، حج اور عمرے پر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پولیٹیکلی ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ نبی کا مکے میں آ کر کے آرام آرام سے چلے جانا، اس میں تو ہماری گردنیں نیچے ہو جائیں گی، کہ جو نکل کے بھاگے تھے دیکھو کہ تمہارے شہر کے اندر کس طرح سے اپنی پورے ٹولے کو لے کر آئے۔ اور ایک صاحب مجھے رات سنانے لگے وہ قصہ کہ ابھی کوئی اجتماع ہوا لندن میں حال ہی میں، تو تبلیغ کا، تو اس میں کچھ فرانس سے، پیرس سے کچھ فلائٹس کیا بولتے ہیں چارٹرڈ فلائٹس آئیں۔ اب وہ ایک فلائٹ میں مان لیجئے 150-200 ہیں، تو وہ سارے عرب، وہ جناب لمبے لمبے کرتے نیچے تک پہنے ہوئے، پگڑیاں باندھی ہوئی، داڑیاں سفید سفید لمبی لمبی، وہ سارے جو جہاز سے نکل کے آ رہے وہ سارے ایئرپورٹ پہ کیا حشر ہو گیا ہوگا۔ تو وہ رات سنا رہے تھے، میں نے کہا کہ سب نے کہا ہوگا کہ یہ سارے ٹیررسٹ آ گئے ہیں کہاں سے۔ تو یعنی اب صحابہ کی ایک زندگی تھی، صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا بدل چکا تھا، چاہے ان کے لباس کوئی بہت ہی انوکھے نہ ہو، لیکن اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا اور جاگنا، یہ سارا کیریکٹر جو ہے زندگی کا چینج ہو چکا۔ 1 منٹ کے اندر آدمی دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اور وہ ایک اتنی بڑی جماعت چند 100 کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں اس طرح جا رہے ہوں کہ جہاں نبی کا مقام کو جاننے والے موجود ہوں، اور وہاں ان کی کیفیت ادب اور احترام کی یہ کہ خود ایک مشرک نے، مکے کے سردار نے، جس وقت آگے کا واقعہ جو اس کے بعد جو یہ واقعہ جس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ ایک مدینے آیا، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے ابو سفیان، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مدینے آئے تھے، اور مدینے آنے کے بعد وہ اپنی اس اسکیم میں جس کے لیے انہوں نے وہ سفر کیا تھا اس میں فیل ہوئے، واپس جا کر مشرکین مکہ کو جو انہوں نے رپورٹ دی، وہ رپورٹ بڑی عجیب ہے۔ وہ رپورٹ میں یہ ہے کہ اے مکے والو، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، آخر وہ سردار تھے، ہر جگہ جاتے تھے بزنس میں، اور مکے کے سرداروں میں تھے بہرحال، تو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن محمد کے جو ساتھی ہیں ان کا تو عجب انداز ہے، یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور کی حالت تو یہ ہے کہ اگر وہ نظر گھماتا ہے تو وہ اپنی جان قربان کرنے تیار ہے، اگر وہ تھوکتا ہے تو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے منہ پر ملتے ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ وضو کرتا ہے تو پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ ایسی قوم مات کھانے والی نہیں ہو سکتی، ایسی قوم کبھی کمزور نہیں ہو سکتی جس کا اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ۔
تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ نبی کے ساتھ کس طرح رہتے تھے. اس پورے سسٹم کو جس وقت مکے میں مشرکین دیکھیں گے پولیٹیکلی اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، یہ میں اس لیے پوری تفصیل بتا رہا ہوں. مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے گی، ان کو آنے نہیں دیں گے. ساری روایتیں بالائے طاق، سارے عرب کے اعتراضات سر آنکھوں پر، لیکن یہ ظلم ہم کو گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ محمد اس طرح سے آ جائے تو ہماری بالکل ایسی مٹی میں مل جائے گی. یہ تھی وہ بات. یہ بیک گراؤنڈ مشرکین مکہ کے انکار کا آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا صراحتاً، لیکن تاریخ پر جس کی نظر ہو اور حالات پر نظر ہو وہ اس میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے. اس لیے میں نے ذرا ڈیٹیل بتائی کہ مشرکین مکہ نے یہ کھلے روشنی دن کی روشنی میں یہ ظلم کیسے کیا. اس کی وجہ یہ تھی. تو صاحب انکار کر دیا. معاہدہ ہوا. اب معاہدہ جو ہے وہ بڑا عجیب. معاہدے میں دو تین باتیں ایسی تھی کہ جس میں کھلے طور پر مسلمانوں کی ہتک تھی. ایک تو یہ مثلا کہ اگر کوئی مکے سے بھاگ کر مدینے گیا، جو جائے گا مدینے تو مسلمان ہی تو ہو کے جائے گا بھائی. دارالاسلام میں جو جا رہا ہے دارالکفر سے بھاگ کے تو وہ کافر رہنے ہوتا تو وہیں کیوں نہ رہتا. اس کا مطلب یہ مسلمان بننے کے لیے جا رہا ہے. مگر وہاں لفظ یہ نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو، جو مکے سے مدینے جائے گا چھوڑ کر مدینے والوں کے ذمہ ہوگا کہ واپس کریں، اور جو مدینے سے کوئی بھاگ کر آیا مکے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. سمجھا؟ لینے کے بھاؤ اور دینے کے بھاؤ اور یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. دوسرا کیا؟ دوسرا یہ کہ آپ اس سال ہر صورت میں واپس جائیں گے، دوسرے سال آپ آئیں گے، ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، 3 دن ٹھہریں گے، صرف عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے. کسی اور کاروبار دھندے میں میل ملاقات میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ ایک غلاموں کی طرح سے آئیں گے. جیسے آج سپر پاور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، وہی مکے کے لوگوں نے مدینے کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. یہاں تک کہ جو ایگریمنٹ ہوا تو دنیا میں جو 2 قوموں کا اور 2 ملکوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے آداب کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا. اس میں یہ کہ بھئی مجھے یہ تو اختیار ہے کہ میں اپنا نام کس طرح لکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں یہ کہوں کہ آپ کا نام اس طرح لکھا جائے گا، جبکہ آپ ایک دوسرے پارٹی. ٹھیک ہے نہیں بات؟ آپ اپنا نام جس طرح چاہے لکھیں، میں اپنا نام جس طرح چاہے لکھوں. اگر ایگریمنٹ کر رہے ہیں یہ تو ایگریمنٹ مت کیجئے، لیکن اگر ایگریمنٹ کرنا ہے تو پھر میں آپ کو ریکگنائز کروں، آپ مجھے ریکگنائز کریں. لیکن مکے والوں نے یہاں بھی دھاندلی کی. جب ایگریمنٹ لکھا جانے لگا تو ایگریمنٹ یہ تھا کہ قریش مکہ، مکے والوں اور محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ ایگریمنٹ ہے. مکے والوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر محمد رسول اللہ ماننا ہوتا تو جھگڑے کیا ہوتا؟ پھر کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ لفظ لکھا جا چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کتابت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کوہ رجنی، علی اس کو کاٹ دو، یعنی رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں؟ یہ نہیں ہوتا. تو وہاں پھر یہ ہے کہ آپ نے مختلف روایتیں یہاں آ رہی ہیں، اور کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں لفظ لکھا ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا. اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے خود لکھ دیا عبداللہ، بعض میں آتا ہے آپ نے دوسرے سے لکھوا دیا. مختلف روایتیں ہیں. خود بھی لکھ سکتا ہے آدمی، اگر امی بھی ہو کم سے کم اپنا نام تو لکھتے دیکھتے دیکھتے بھی ہو جاتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ امی نہیں. خیر بہرحال وہ بحث الگ ہے. اس انداز کا ایگریمنٹ سراسر کیا بات بتلا رہا تھا؟ مسلمان جھکے ہوئے ہیں، مکے والے ان کی ناک اونچی ہے. لیکن بزرگوں دوستو، یہ مسلمان جو تھے ان کے اندر بھی خون کس کا دوڑ رہا تھا؟ ان کے خون میں ان کے خون میں تو کوئی فرق نہیں تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی قریشی تھے، وہ بھی قریشی تھے. اس واسطے اس معاہدے کے وقت میں صحابہ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ صحابہ کی تو یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہہ رہا ہوں 150 فارنہائٹ کا جو ہے اس میں ٹیمپریچر بڑھ گیا. ہر ایک یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کی کیفیت کی سرخیاں دوڑ رہی غصے کی وجہ سے, اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا معاہدہ؟ بہت پریشانی. وہاں سے اٹھے بے چینی میں ابو بکر صدیق کے پاس. یہ وہ موقع ہے جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں ابو بکر کا مقام رضی اللہ عنہ, جہاں اور چیزیں وہاں ابو بکر, کہ جن چیزوں پر نظر رسول اللہ کی جا رہی ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تک نظر جو ہے آپ کی اتباع میں ابو بکر کی بھی پہنچ جاتی ہے. یہی کمال ہے ابو بکر کا. اسی واسطے خلیفۃ رسول اللہ انہی کو بنایا گیا. کوئی تو بات تھی. ابو بکر کے بعد دوڑ گئے. ابو بکر اطمینان سے بیٹھے. حضرت عمر نے جا کر ان کو بیچ میں جوڑا. ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری سن کے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر, یہ بتلاؤ کہ تم ان کو رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ تو مانتے. جب اس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ ہیں, پھر تم اپنی طرف سے کیا اس میں دخل دے رہے ہو؟ وہ جو کچھ کریں گے وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہوں گے. آنکھیں کھل گئی. وہ بات الگ ہے کہ جذبات تو ابھی بھی وہ تھے, مگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ تو جب اللہ کے رسول ہیں پھر ہم اس میں کون بولنے والے. ہماری سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک, نہیں آ رہا تو ٹھیک. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے. یہی ہے دراصل ایمان. ایمان اس کا نام نہیں ہے میرے سمجھ میں آ جائے تو مانوں گا, نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا. اس کا نام ایمان نہیں. ایمان نام ہے اس کا کہ یہ رسول ہیں. رسول ہیں تو اب جو کہیں گے مانیں گے, الٹی کہیں چاہے سیدھی کہیں, ہمارے لحاظ سے اس کا نام ایمان. یہاں پر یہ آتا خیال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تعویل حکم میں کوتاہی کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ضروری ہے کہ وہی کتابت کیا کریں؟ آپ نے دوسرے آپ اگر وہ فرض ہوتا کہ وہی کتابت کریں تو بات تھی. آپ نے ایک کام سپرد کیا لکھنے کا, لیکن یہ کہ انہوں نے اس سے اپنے اس طرح سے معذرت کی کہ لفظ رسول اللہ جو ہے مجھے کاٹنے میں تأمل ہے, آپ جو اس کے بعد اس کا جو بھی بدل تجویز کریں وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ معاہدہ ہوا. نبی کی نظر کہاں پر تھی کہ جو یوں کہ یہ بے اطمینانی کی جو زندگی, خوف اور دہشت کی جو زندگی مدینے میں گزر رہی تھی, اور کیفیت کیا تھی کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ ہم ہتھیار ساتھ میں رکھ کر نہ سوتے ہوں, جس کو یوں کہ یہ ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. سمجھ میں آیا؟ ایمرجنسی نافذ تھی پورے مدینے کے اندر, اور وہ بھی 4 سال تک یہی صورتحال تھی. یہ زندگی تھوڑی ہوتی میاں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی اللہ کے حکم سے کہ یہ 9 وار پیکٹ جو بھی ہوگا اس کی چاہے کچھ بھی کلاس ہوں, لیکن ہم کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر سے مطمئن ہو کر کے اسلام کے اصل کام میں لگ جائیں گے جس کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ نبی کہیں کے لیے لڑنے کے واسطے تھوڑی آئے تھے دنیا میں, وہ تو اس لیے آئے تھے کہ اسلام کی روشنی دوسروں تک پہنچ جائے. اور یہ حالات جو ہیں, یہ حالات اس میں مشکلات پیدا کر رہے تھے. تو آپ نے سوچا کہ یہ ہم دیکھنے کے لحاظ سے ان کے اپنے نقطۂ نظر سے تو ہماری اس میں کمزوری ہے, مگر اس کمزوری کے باوجود ہمارا اس میں فائدہ ہے. یہ تھی وہ بات. چنانچہ ہوا یہی کہ وہاں سے آپ جیسے تشریف لائے واپس مدینہ, پھر جو اسلام کا کام تیزی سے ہوا تو مشرکین مکہ بھی سر پیٹ کے بیٹھ گئے کہ بھائی سیدھا چاہا تھا الٹا ہوا. یہ تو وہ قصہ ہو گیا کہ بھائی کیا بولتے ہیں, خربوزہ گرے چھری پہ اور چھری گرے خربوزے پہ, ہر صورت میں خربوزے کا نقصان. تو یہ تو عجیب ہو کہ ہمارا ہی نقصان ہوا. تب عقل آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مان گئے تھے اس معاہدے کو, جس کو ہم نے بغلے بجا کر خوشی منائی تھی کہ محمد جو ہیں بڑے عقل مند بنتے ہیں, دیکھو کیسے ہمارے معاہدے کو مان لیا, لیکن 1 سال کے اندر اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم بے وقوف تھے, وہ عقل مند ہے. اتنا اسلام کی اشاعت ہوئی. آخر مشرکین مکہ, اچھا یہ بات یہاں تو ہوئی. دوسرا, ایک طرف تو مشرکین پر غصہ سوار ہے, اور دوسری طرف جن کی قسمت میں غصہ ہی لکھا ہے, جن کی قسمت میں جلنا لکھا ہے, جن کی قسمت میں حسد کرنا لکھا ہے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جانتے ہیں وہ کون ہے؟
یہودی ہمیشہ ان کا کام کیا ہے؟ جلنا. جرمنوں سے یہ جلیں گے, مسلمانوں سے یہ جلیں گے, رشین سے یہ جلیں گے, اب کچھ دن بعد آپ کو دکھا دوں گا امریکن سے یہ جلیں گے. جلنا شروع ہو گئے ہیں. ویسے سمجھ میں آیا؟ ہم سے تو جلتے ہی. جن کے نصیب میں جلنا اور حسد کرنا لکھا ہے, بھلا وہ مسلمانوں کے اس کے جھنڈوں کے اڑنے کو کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ تو اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان نے غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا. تفصیل کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا تاوان دینا ہے, فدیہ دینا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مدینے میں, تو ان یہودیوں سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا مدینے اور اس کے باہر کے والوں سے کہ ہم اور تم سارے معاملات میں شریک, اچھائی میں برائی میں. تم پر کسی نے اٹیک کیا, ہمارے اوپر اٹیک ہوگا, ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر ہم کہیں جا رہے ہوں لڑنے کے لیے, تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. ہر معاملے میں تم ہمارے ساتھ ہو. یہ ایگریمنٹ تھا. تو اب یہ جو تاوان دینا تھا اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی, کیونکہ ان کے پاس تو تھا نہیں اتنا دینے کے لیے. اس فنڈ ریزنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے, اور یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو قباء کی مسجد کے پیچھے, مسجد قباء کے پیچھے 3 بلاک کے اوپر وہاں وہ رہتے تھے, تو آپ وہاں فنڈ ریز کرنے کے لیے ان کے محلے میں تشریف لے گئے. اس وقت مدینے سے باہر تھا, ابھی بھی قباء جو ہے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر ہے. اب تو وہاں تک آبادی پہنچ گئی, مگر اس زمانے میں نہیں تھا. بلکہ یہاں تک کہ میں سن 74-75 میں گیا ہوں, آبادی وہاں تک مدینہ کی نہیں پہنچی تھی, باہر تھا وہ. تو آپ تشریف لے گئے. ان کے جو محلہ تھا اس کی بڑی زبردست باؤنڈری بنی ہوئی تھی, جیسے قلعوں کی بنی ہوا کرتی ہے. اس کو گڑھی ہمارے یہاں کی زبان میں بولتے ہیں. بڑی سالڈ اس کی دیوار, بہت مضبوط ان کے گھر, ان کو بڑا ناز تھا اپنے گھروں کی پختگی پر. آپ وہاں تشریف لے گئے فنڈ ریز کرنے کے لیے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں, ہم اکٹھا کر لیں, اکٹھا کر کے آپ کو لا کے دے دیتے ہیں. آپ نے ان کے محلے کے باہر کی دیوار کے پٹے لگا کے, دھوپ کا وقت تھا, دن کا وقت تھا, آپ تشریف رکھتے تھے, انتظار کر رہے تھے. ان کی خبیث طبیعت نے وہیں پلان بنایا کہ یہ آج بہترین موقع ہے ان حضرت کو صاف کر دینے کا. لہذا کیا ہونا چاہیے, ایک نوجوان کو تیار کیا گیا, تو چڑھ جا اوپر اور پتھر وہاں پورا بڑا پتھر لیکن سر کے اوپر چھوڑ دے. یہ قصہ ختم ہو جائے, روز روز کی کرکر سے نجات مل جائے گی. یہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں, اس پر عمل شروع ہوا اور پتھر اوپر پہنچنے لگا. ڈالنے سے کچھ ہی پہلے وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع کر دی گئی کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, اور سازش یہ کی گئی ہے آپ کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے, اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے مدینہ, اور ان کو یہ کہلوایا کہ تم نے دھوکہ دیا ہے, معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, لہذا تم کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تم جو ہے یہ جگہ خالی کر دو, تم یہاں رہنے کے قابل نہیں. آئے دن کی ان کی بھی فتنے تھے, نہیں مانے. اور کیوں نہیں مانے؟ دوسرے قبیلوں نے اور منافقین نے اچکا دیا, مت ماننا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے انکار کر دیا, آپ سے جو ہو کر لیجیے, ہم نہیں خالی کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما دیا, گھراؤ کر لیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کو آخر خوشامد کر کے وہاں سے نکلنا پڑا, خوشامد کر کے. سورہ حشر میں وہ واقعات موجود ہیں تفصیل کے ساتھ. یہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کر دور سیریا کے بارڈر پر, وہاں جا کر انہوں نے, ان کا بسیرا ہوا. اب جو وہاں چین سے نہیں بیٹھا, اتنی دور پہنچ کے کیسے چین سے بیٹھے گا؟ تو یہ بنو قریظہ کے کچھ لوگ اور بنو نذیر یہ جو تھے یہودی, انہوں نے سازش شروع کی. میں نے کہا ایک طرف تو مشرکین کے دل پک چکے تھے, اور دوسری طرف یہ یہودیوں کی سازش تھی وہاں. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اب الگ الگ لڑائی لڑنے سے فائدہ نہیں ہے. غزوہ بدر میں ہم دیکھ چکے, غزوہ احد میں اگرچہ کوئی ان کی جیت نہیں ہوئی مسلمانوں کی,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوہے کا چنا تو تھے. اس لیے اب کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ پورے طاقت کو اکٹھا کر کے عرب کے اور ایک دم حملہ کر دیا جائے. بس فیصلہ. 12,000 کا لشکر اکٹھا ہوا. 12,000 اس زمانے میں بہت بڑی چیز ہے، اور مدینے کی آبادی کل 2-3 ہزار. تو 2-3 ہزار کو کچلنے کے واسطے 12,000 آ جائیں تو کون بچے گا میاں؟ ذرا آپ بتائیے. تو 12,000 کا لشکر اور وہ پورے عرب کی طاقت، کیونکہ ایک طرف مشرکین کے مکہ کی سرداری اور دوسری طرف پروپیگنڈا اور کمپین جو تھی وہ یہودیوں کی تھی. اس سے وہ لشکر تیار ہوا تھا. اس لشکر کو اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ خندق تو اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار مغزی تو دیکھیے کہ مشرکین نے پلان بنایا، لشکر وہاں مکے میں اکٹھے ہونے شروع ہو کر چل چکے ہیں، اور آپ کو مدینہ پہنچنے سے پہلے اس زمانے کے اندر نہ ٹیلی فون تھے، نہ کچھ تھے، نہ ایروپلین تھے، نہ راکٹ تھے، نہ وہ اینٹینا لگے ہوئے تھے اس کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ہر کارے 4 طرف مدینے کے دور دور تک وہ گھومتے رہتے تھے اور ذرا ذرا سے وقت کی خبریں لا کر دیتے تھے. آپ کو وقت سے پہلے اطلاع مل گئی، زبردست لشکر کا چڑھاؤ ہو رہا ہے. جس کو آج کل ہم لوگ جو ہیں اگر کسی کو ایسا چالاک ہوشیار کہیں گے، میں نے کہتے دینداری ان کو کیا تعلق ہے، بڑے چالاک لوگ. اور دیندار کس کو کہتے ہیں؟ اولا مولا ہو، کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ الٹا جوتا پہن رکھا کہ سیدھا جوتا پہن رکھا. سمجھ میں آیا؟ پاجامہ کی جگہ کرتا، کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیں تو بھائی یہ بہت بڑے دیندار ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور اگر کہیں اس نے ٹھیک ٹھاک پہن رکھا ہو، میاں دین سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دنیا دار ہے. معاذ اللہ، نبی کا مقام یہ نہیں تھا. نبی کے یہاں ہر چیز کے آداب تھے. مہمانوں کو استقبال کرنا ہے تو کیسے کپڑے پہننے. سمجھ میں آیا؟ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھ کر کے نبیوں کو استقبال کیا، ان کا اور مہمانوں کو استقبال کرتے تھے ڈیلیگیشن کا، اور آپ کس طرح کی چادر اپنے اوپر اوڑھا کرتے تھے. پورا اہتمام ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے. تو اگر دنیا داری یہ چیز ہوتی تو نبی سے بڑھ کر پھر کوئی دنیا دار نہیں رہے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے. آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، ان حالات میں کیا کرنا ہے. بہرحال بہت بڑا یوں کہیے کہ ایک پریشانی کھڑی ہو گئی تھی، اور صحابہ یقیناً فکر مند ہوئے کہ اب کیا ہونا چاہیے، مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ عورتیں اور بچوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. مدینہ سینکڑوں مسائل اس کے. ارے بھائی جان کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے اس پروجیکٹ کا، اس پروگرام کا جس کی خاطر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. تو خیر اس میں جہاں اور مشورے ہوئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ پیش کیا. یا رسول اللہ، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی، اور وہ یہ کہ خندق کھود دی جائے مدینے کے باہر. اچھا یہ بھی یہاں میں بتا دوں روک کر، اگرچہ سورج شروع ہونے میں ذرا دیر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن میں بتا دوں کہ اب تو بالکل نقشہ بدلا ہوا ہے مدینے کا. مکے کا بھی نقشہ اڑ گیا میاں. آج تو جو پہاڑ سر پہ نظر آتے تھے پہاڑ ہی اڑ گئے. لیکن اس زمانے کے اندر مدینہ 3 طرف سے یا تو لاوے کے پتھر ہیں جن کے اوپر جنگ نہیں لڑی جا سکتی. لاوا جانتے ہیں نا بھائی، یہ تو وہ چٹانیں تھیں، پتھر اس پر سے کسی لشکر کے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا کھجور کے بڑے گھنے باغات تھے، وہ بھی رکاوٹ بنتے تھے. ایک ہی جگہ تھی، ایک کونا کہ جو کھلا میدان کا تھا. سمجھ میں آیا؟ وہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، لیکن لشکر کے لیے لڑنے کے بعد سلمان فارسی نے اسی جگہ کے لیے کہا، یا رسول اللہ اس جگہ کو خندق کھود کر کے روک دیا جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ فارس والے اس طرح کی لڑائی لڑتے ہوں، آج تو ہے جو کیا بولتے ہیں اسے، وہ جو کھود کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہ لمبی خندق کھودنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور فیصلہ فرما دیا کہ یہ ہو. لشکر تو راستے میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ زمانہ جو ہے وہ اس کا تو تھا نہیں، کیا بولتے ہیں آج جو وہ ٹریکٹر ہیں کھٹاکھٹ کھود دیں، سمجھ میں آیا، پوری بستی ڈھا دیں. وہ تو اپنے ہاتھوں سے ہونا ہے سارا کام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ خندق کھودنی ہے. خود نبی اس خندق کے کھودنے میں لگے ہیں. آپ بھی مٹی کو منتقل کر رہے ہیں. یہ نہیں، کیفیت یہ ہے کہ صحابہ کا تو جو کچھ حال ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے لے کر نیچے تک پورے بدن کے اوپر مٹی تھی، گرد و غبار تھی، آپ ڈھو رہے تھے مٹی.
سمجھا ادھر سے ادھر. آپ بھی مشغول تھے انہی کے ساتھ کام کے اندر. باقی تفصیلات کھانا نہیں کھایا گیا کتنے دن تک اور کیا ہوا وہ تو آپ کتابوں میں پڑھ ہی چکے. یہ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں خندق کھودی گئی اور جو عرب میں ایک بہت انوکھی بات تھی. عرب اس سے واقف نہیں تھے, اسی لیے مکے والے جب وہاں پہنچے تو وہ دیکھ کر تو حیرانی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ان حضرت سے اب جیتنا بہت مشکل ہے, یہ تو کوئی نہ کوئی نئی بات نکال کے لاتے ہیں. یہاں تو خندق والی بات ان کے لیے بالکل نہیں تھی. غزوہ احزاب اس کو اس واسطے کہتے ہیں کہ حزب کہتے ہیں جماعت کو, ٹولی کو, اور احزاب اس کی جمع ہے, پلورل ہے. تو تمام عرب کے قبائل جو ہیں ان کی مشترکہ الائنس, کیا بولتے ہیں اس کو, الائنس. تو یہ الائنس کا جو ہے ایک وہ تھا اٹیک, اسی کو کہا گیا اتحادی فوجوں الاحزاب. یہ ہیں ان غزوے کے نام. تو یہ دو واقعات جو ہیں یہ سن 5 کے آخر میں سن 6 ہجری کے شروع کے ہیں. اس واسطے یہ سورت کا اسی وقت نازل ہونا متعین ہوتا ہے. ہو گیا, چلیے. تو بھائی انشاءاللہ کچھ اور باتیں جو رہ گئیں بیچ میں وہ درمیان میں بتاتا چلوں گا اللہ چاہے, اور آئندہ ہفتے اس سورت کو پھر شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.